السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہر گھر میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس گھر میں ان کے بچوں کے امتحان ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ پورا گھر جو ہے نا وہ امتحان دے رہا ہے۔ اس وقت ایک عجیب سا سٹریس ہوتا ہے۔ تو ہم سے کئی کالجز میں لوگوں نے کہا کہ بھئی اس پہ پروگرام کریں، تو آج کا ہمارا موضوع ہے امتحان والا دن کیسے گزاریں، یعنی امتحان کا دن جس دن پرچہ ہے وہ کیسے گزاریں۔ اس میں ہم نے 5 پوائنٹس رکھے ہیں، اور یہ اس میں ہمارا اپنا بہت سارا تجربہ ہے۔ میرے بچے ماشاءاللہ چھوٹے سے بڑے ہو گئے اور آج وہ خود اچھی پوسٹوں پہ ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ان کا کچھ تجربہ، کچھ اپنا تجربہ، کچھ پڑھانے کا تجربہ۔ تو اگر وہ عمر جو جہاں امتحان ایک سنجیدہ ہوتا ہے، عمومی طور پہ انٹر یا گریجویشن تک کہہ لیں، جہاں ہم زیادہ سنجیدہ ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے متعلق ساری چیزیں تو یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کر دوں، یاد رکھیں یہ جو ہمارے ذہن میں یہ ہے نا کہ امتحان جو ہم دے رہے ہیں، کوئی بھی، چاہے انٹر کا دے رہے ہوں، چاہے گریجویشن ہو، چاہے میٹرک کا ہو، وہ آپ کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا جو نا وہ فیصلہ کرے گا، ڈائریکشن دے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک امتحان سے زندگی نہیں ہوتی ہے، قدرت آپ کو مواقع دیتی ہے۔ اب تو گوگل آپ میپ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ اگر آپ کوئی ڈائریکشنس لیتے ہیں کسی گھر کی، آفس کی، اور وہ گلی مس کر جاتے ہیں تو گوگل والے آپ کو دوسری ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس 8 اپارچونیٹیز ہیں وہاں جانے کی۔ اس طرح کامیابی کی اپارچونیٹیز تو 8 سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ لہٰذا امتحان کو سنجیدہ ضرور لیں، مگر اسٹریس جو ہے نا وہ نہ آپ اپنے پر مسلط کریں، ورنہ پرابلم ہوگا۔ سب سے پہلے کیا کریں، جس دن پیپر ہے، آج ہی میرا پیپر ہے جی، میں ہی ہوں آپ کا اسٹوڈنٹ، پہلے دن کیا کریں، پرچے والے دن کا جو آغاز ہے وہ اللہ کی کبریائی سے، اس کی بڑائی سے کریں۔ آپ نے جتنی محنت کرنی تھی ماشاءاللہ محنت کر لی، آج میرا پیپر ہے۔ اللہ سے عاجزی جو نا دعا مانگوں عاجزی کے ساتھ کہ اللہ پاک جو میرے سے کہا تو وہ میں نے کر لیا ہے، اب میں آپ پہ جو نا بھروسہ کرتا ہوں۔ اور آپ یقین رکھیں کہ اگر آپ نے محنت کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے ٹرافی ملنے کا دن ہے۔ اتنا اچھا پیپر ہوگا کہ آپ کو ٹرافی ملے گی، اس کے اوپر انہیں آپ کو شاباش ملے گی، اور ہوگا آپ جوش جذبے کے ساتھ اس طریقے سے جائیں جیسے جیتنے والی ٹیم کا کپتان جو ہے نا وکٹری اسٹینڈ کے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پہلا پرچہ ہے تو کوشش کریں 1 گھنٹے پہلے اس علاقے میں پہنچ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نام سے 2 کالج یا 2 اسکول ہوں، یا جو دیکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ رستہ ایسا نہ ہو کہیں گھوم کے جانا پڑتا ہو، یا رستے میں کوئی مس ہیپ ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جانے سے پہلے اپنی ضروری چیزیں، آپ کا پین، پینسل، اسکیل، اریزر ہے، ایڈمٹ کارڈ ہے، اور جو چیزیں ساری کی ساری، وہ ساری کیلکولیٹر جہاں ضرورت ہے وہ ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے پاس جا کر لیں۔ تو پہلا کیا ہے، دن کا آغاز آپ کے اس کام سے ہو رہا ہے، ایک ہو گیا، سینٹر پوائنٹ کا سارا کام ہوا۔ دوسرا ہے پرچہ حاصل کرنے کے بعد، اب آتی ہے دیکھیں اہم بات، پرچہ آپ حاصل کریں گے، آپ یا تو ایک دم سے شوق میں آ جائیں گے یا ایک دم سے بہت خوش ہو جائیں گے، دونوں صورتحال غلط ہیں۔ یاد رکھیں کہ پرچہ جو ہے وہ کم سے کم 3 دفعہ ضرور پڑھیں، چاہے وہ آپ کا اردو میں ہی آیا ہو، آپ کی مرضی کی لینگویج میں آیا ہو، آپ اسے 3 دفعہ پڑھیں، اور جب حل کرنے لگیں تو پھر دعائیں مانگیں۔ پھر آپ جو ہے نا سوالات کی سیکوینس کو چینج کریں، جو آسان سوال ہے نا کوشش کریں ان کو پہلے کریں۔ تو آپ وہ جو 1 2 3 لے کے 1 to 9 تک تھا نا، اگر آپ کو 7 کوشچن پہلے سب سے آسان لگ رہا ہے اس کو پہلے کریں، کیونکہ جتنا آپ آسان پیپر پہلے کریں گے آپ کا مورال اپ ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کیا کریں کہ یہاں ٹائم مینجمنٹ کی بڑی مثال وہ ہے۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ تو ماڈل ہے، میں دل چاہتا نام لوں کہ جناب وہ جو ہمارے 20-22 صفحوں کی جو کاپی تھی نا، تو وہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن جذبات میں آ کے انہوں نے کوئی پہلا سوال جو تھا نا وہ 13 صفحوں پہ مشتمل کیا تھا، اور جب انہوں نے 2 گھنٹے گزار دیے اور 1 گھنٹہ رہ گیا تو باقی جو تقریباً 6 سوالات یا 5 سوالات اور تھے وہ انہوں نے 1 گھنٹے میں کیے۔ آپ کیا کریں کہ ہمیشہ ٹائم مینیج کریں کہ اگر آپ کو فرض کریں کہ آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں تو 2 گھنٹے میں آپ کو فرض کرتے ہیں کہ آپ کو 5 سوال کرنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو 120 منٹ میں 5 سوال کرنے ہیں۔ تو 120 منٹ کے 5 سوال میں سے 20 منٹ نکال دیں آپ مختلف کاموں کا، ایڈمٹ کارڈ شو کرانے کے، پانی پینے کے، دعائیں پڑھنے کے، کاپی کے اوپر سگنیچر کرنے کے، ایڈمٹ کارڈ شو دکھانے کے، کسی بھی چیز کے۔ باقی رہ گئے 100 منٹ، آپ جو آپ کو 5 سوال کرنے ہیں آپ 100 سے تقسیم کریں گے تو 20 منٹ میں آپ نے 1 سوال کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ 20 منٹ پلس مائنس 2-4 منٹ کے حساب سے سارے سوال کریں، نہ تو کوئی سوال آپ 30 منٹ کا کریں نہ ہی کوئی 10 منٹ کا کریں۔ اس کی بھی وجہ ہم بتاتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں، ٹائم مینیج کریں،
اور آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں کیا عموماً جو ہم جو سیٹ کرتے ہیں کوشچنز، اس میں ایک مشکل ایک سوال ایک آسان ایک مشکل ایک آسان ایک مشکل ایک آسان آتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ممکن ہے کہ ایک سوال کو آپ 20 منٹ کی جگہ 17 منٹ میں کر لیں، لیکن ایک شاید ہو سکتا ہے 23 منٹ لے ایک بات، اور پھر جتنے منٹ لیے ہیں جیسے ہی وہ منٹ پورے ہوں آپ اس کو وہاں روک کے تھوڑا سا اسپیس چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو کہ پتہ چلا 20 کی جگہ لگے ہوئے ہیں کہ جی مجھے اور آتا ہے اور آتا ہے اور آتا ہے، اور آپ اس کو 30 منٹ کر دیں تو آپ پرابلم میں آ جائیں گے۔ امتحان کے دوران میں کیا کریں، دیکھیں یہ تو ہو گیا امتحان کا پیپر حاصل کرنے کے بعد۔ امتحان کے دوران میں آپ اپنے کام سے کام رکھیں، پہلی بات یہ خیال رکھیے گا۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں، جس زمانے میں بھی ایک جگہ پہ پیپر دے رہا تھا تو دوست کچھ ہمارے جو میرے کورس میٹس تھے یا میری کلاس میٹس تھے، انہوں نے وہاں دوستی نبھانی شروع کر دی۔ جو بورڈ کی ٹیم آئی اور انہوں نے چھاپا مارا تو جو دوستی نبھا رہے تھے وہ سب سے پہلے پکڑے گئے۔ دوستی نبھانے کی جگہ ہے نا وہ امتحان سینٹر سے باہر ہے، وہ کینٹین ہے، وہ گھومنے کی جگہ ہے، وہ جو نا فارم ہاؤسز ہیں۔ امتحان کا پیپر نہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، انسٹرکشنز کو فالو کریں۔ وہ جو انسٹرکشن دے کے چلے گئے وہ ہم سے زیادہ ذہین سمجھدار لوگ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں مانیٹر بھی کر رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ پرچہ بھی کہیں یاد رکھیے کہ لیندی نہیں ہوتا، ٹیچر پورا کیلکولیٹ کرتا ہے، پھر اس کا جو ہیڈ ایچ او ڈی ہے وہ بھی چیک کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں ہم نے پہلی میں ہی پڑھا تمہارا رب کون ہے، اس کا جواب ایک لائن کا تھا۔ ہم نے پی ایچ ڈی میں بھی پڑھا تمہارا رب کون ہے، اس کا جواب 220 صفحے تھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ رب تو وہی ہے، اس کی خصوصیات، اس کی کبریائی، اس کی جو نا صفات جو ہیں وہ بھی وہی تھی، لیکن جو سوال جس لیول پہ مانگا جا رہا ہے آپ نے اسی حساب سے اس کا جواب دینا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہاں پہ آپ نے سارے کریکٹرسٹک بیان کی ہیں۔ لہٰذا کیا کریں، امتحان کے دوران آپ نے ساری کی ساری چیزوں کو اس کے حساب سے کرنا ہے۔ اچھی تحریر آپ کو ہی پسند ہے نا، تو اچھی تحریر آپ کے انویجیلیٹر کو بھی پسند ہے، ایگزامنر کو بھی پسند ہے۔ وائٹوں کو استعمال نہ کریں، غیر ضروری کاٹے مت، ٹھیک ہے نا، وقار کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا پوائنٹ سے پرچہ جب مکمل ہو جائے، آپ نے اگر 7 سوال 9 سوال 11 سوال کرنے تھے، ایم سی کیوز کرنے، جو بھی کچھ کرنے تھے سارے کر لیے، تو پھر کیا کریں، اپنے سوالات کو گنیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، الٹے سیدھے جب شروع کرتے ہیں نا، الٹے سیدھے سیکوینس چینج کرتے ہیں، تو 8 کیا، پھر 5 کیا، ٹھیک ہے نا، پھر 2 کیا، پھر 9 کیا، پھر 3 کیا، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں سارے کر لیے، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے 1 نمبر تو کیے ہی نہیں ہے، یہ 6 نمبر تو کیے ہی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں آپ سارے سوالات گنے کے سوال کرنے کتنے تھے، اتنے ہی سوالات جو ہے نا آپ وہاں پہ کریں۔ کمی بیشی ہو تو وہ آپ پھر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ اسے پورا کریں۔ اگر آپ نے سپلیمنٹ لگایا ہے تو اسٹیپلر نہ کریں۔ میرا ایک بہت ہی اچھا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے دیکھا جناب اس نے 9 میں سے 6 سوال کیے ہوئے، مجھے یقین نہیں آیا۔ تو خود اتنا اچھا انسٹیٹیوٹ تھا کہ خود ایک انسٹیٹیوٹ کا مالک ہے، اور ایک انسٹیٹیوٹ کراتا ہے، میں جو ہے نا وہ ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہے جس میں خود بیچلرس کی ایفیلیشن اس نے کالج کی لے رکھی ہے۔ میں نے کہا یہ لڑکا ایسا اسٹوڈنٹ ہو نہیں سکتا۔ پھر جب میں نے خوب کاپی چیک کی تو پتہ چلا اس کا جو سپلیمنٹری تھا وہ بالکل الگ تھا، اس کے اوپر اسٹیپل بھی نہیں ہوا تھا، اس نے بیچ میں رکھ دیا ہوگا، کاپی آگے پیچھے۔ یاد رکھیں جب پیپر کر لیں تو اسٹیپلر اپنے ہاتھ سے کریں یا اپنے سامنے کروائیں، صحیح ہے، یا کاپی میں لکھ دیں کہ اس کے ساتھ جو ہے سپلیمنٹری یا ضمنی کاپی بھی اٹیچ ہے، تاکہ ٹیچر جو ہے اس کو وہ تلاش کرے۔ اس کے بعد پیپر ختم ہو گیا، باہر آ گئے، اب آتی ہے توکل۔ آپ نے اپنے حصے کام کر لیا، اب یہ ہے توکل کہ آپ اب اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اور جو اصل سرمایہ آپ کا وہی ہے۔ ایک تو جو آپ کا ہوا ہے، ایک پیپر چھوڑا ہے آپ نے، سوال چھوڑا ہے، آدھا کیا ہے، غلط کیا ہے، جو بھی آپ اپنے سافٹ ویئر میں محسوس کرتے ہیں اس کا گھر والوں کو بھی بنائے۔ سنو آپ کے والدین پیچھے سے آپ کو کہتے رہیں ہمارا بیٹا تو بڑا ذہین ہے، وہ ٹاپ کرے گا، مطلب بچہ 3 سوال چھوڑ کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے جیسے ٹیچر تو نوٹ کر لیتے ہیں، تصویریں کھینچ لیتے ہیں، تاکہ بچہ جب رزلٹ آئے اور وہ کرائے کرے تو میں بتا دوں دیکھو یہ تمہاری کاپی ہے، آپ نے یہ سوال تو کیے ہی نہیں تھے، خالی نمبر ڈال کے چھوڑ دیے تھے۔ تو آپ کیا کریں، گھر والوں کو آپ علم بتا دیں اور پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور دعا کریں جو بھی کچھ ہوا ہے اچھا ہو۔ کوئی ایسا کام نہیں کریں جس سے اسٹریس اور ڈپریشن آئے، ٹھیک ہے نا۔ اگلے ٹاسک پر مصروف ہو جائیں۔ اگر آپ کا آج پہلا پیپر تھا تو دوسرے کی تیاری شروع کر دیں، اور اگر آپ کا آخری پیپر تھا تو پکنک پارٹی بنائیں، نہ کہ آپ جو نا وہ موت کا گھر بنائیں کہ آپ کے 2 سوال رہ گئے تھے یا آپ کے پیپر صحیح نہیں ہوا۔ جو ہو گیا وہ مقدر ہے، یاد رکھیے گا، اور آپ اگلے دوستوں کے اگلے ٹاسک پر چلے جائیں۔ تو ہماری 5 چیزیں ہیں جو پیپر والے دن کرنی چاہیے۔ نمبر 1 ایک ہی دن کے اندر دن کا آغاز، پھر دوسرا پرچہ حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، پھر ہے امتحان کے درمیان میں کیا کرنا ہے، پھر ہے امتحان مکمل یعنی پرچہ جمع کرانے سے پہلے کیا کرنا ہے، اور پھر گھر جا کے ہم نے کیا کرنا ہے۔
امید ہے کہ موضوع سمجھ میں آیا ہوگا. اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں اور تمام اسٹوڈنٹس کو فارورڈ کریں, خوش رہیں, سلامت رہیں. السلام علیکم.